آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک دلوں کو چین بخشتا ہے. کیا خیال ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کو طمانینت نصیب ہوتی ہے، دل سکون پاتے ہیں، دل جو ہے وہ اطمینان حاصل کرتے ہیں، دل کو خوشی ہوتی ہے. آج ذکر اللہ کا مطلب بھی کچھ اور لیا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے الا بذکر اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملتا ہے، دل سکون پاتے ہیں، دلوں کو تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے. آج ذکر اللہ سے مراد بھی کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں بھی اللہ اللہ کیا جائے، مگر انہیں پتہ نہیں ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ آج ہر بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر منمانی کرتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ. کوئی تفسیر پہ رائے کرتا ہے، کوئی اپنے مطلب کا مفہوم نکالتا. وہ کہا جاتا نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوت. ہر کوئی کہتا ہے میں قرآن سمجھتا ہوں، مجھے قرآن سمجھ آتا ہے. پر آئیے میں آپ کو اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا تعلق کسی فرقے سے نہیں، نہ اس وقت فرقے تھے، کسی جماعت سے نہیں، نہ اس وقت کوئی جماعت تھی. ایک ہی جماعت تھی جس جماعت کے قائد اور سربراہ اعلیٰ آپ کے میرے پیارے آقا حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اس جماعت کی لیڈنگ کرنے والے خود مصطفیٰ تھے. حضور کے صحابی حبر الامہ راس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، سرکار کے شاگرد بھی ہیں. ایک دن سرکار نے قریب بلایا، حضور نے سینے سے لگایا، سرکار کی دعا کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہم علم الکتاب والحکمہ اللہم فقہہ فی الدین. مولا میرے چچا کے بیٹے کو کتاب کی تعلیم عطا فرما، حکمت کا علم عطا فرما، اسے دین کا فقیہ بنا، اسے دین کا عالم بنا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کے علم کی، حکمت کی، تعلیم کتاب کی دعا حضور نے فرمائی ہو، اس کے سمندر علم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اس کو پیمائش کر سکتا ہے؟ یہ انہی کا فرمان ہے جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ تفسیر قرآن بھی پڑھی اور نبی پاک نے جن کے لیے دعا بھی فرمائی. حضرت ابن عباس وہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے اونٹ کی نکیل کی رسی گم ہو جائے، میں قرآن کی سورت فاتحہ سے پوچھوں گا اے قرآن کی سورہ فاتحہ بتا میرے اونٹ کی نکیل کی رسی کہاں ہے؟ ہے توجہ آپ کو؟ کیا آپ کے اندر میرے اندر، میں کہتا ہوں کسی بھی مسلک کا مولوی ہو بڑے سے بڑا، وہ بتائے قرآن سے پوچھ کر بتا سکتا ہے کہ چوری شدہ چیز کہاں پر ہے؟ وہی بتائے گا نا جو ابن عباس کا سچا غلام ہوگا. ابن عباس فرماتے ہیں اونٹ کی نکیل کی رسی گم ہو جائے قرآن سے پوچھوں گا. یہ سرکار کی دعا کا فیضان تو تھا کہ وہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. حضرت گرامی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے صحابی، حضور کے چچا کے بیٹے جن کے لیے سرکار نے دعا فرمائی. آج تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی عقیدہ نکل آئے کہ سرکار کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی، معاذ اللہ سرکار کی فلاں دعا رد ہو گئی. تو میں نے کہا نادان، حضور دعا فرمائے اور سرکار کی دعا رد ہو جائے؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ارے مصطفیٰ تو اپنی خواہش کے ساتھ بولتے ہی نہیں، کلام کرتے ہی نہیں، گفتگو کرتے ہی نہیں. میرا مصطفیٰ جب بھی بولتا ہے وہی خدا سے بولتا ہے. گویا میں یوں کہوں وہ حضور جب بھی بولتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، وہی خدا کی ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ. اس پر کوئی پابندی نہیں. آج ہم سرکار کے لیے بولیں گے تو کل سرکار ہمارے لیے بولیں گے. آج سیاست دانوں کے بڑے نعرے لگتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے بڑے نعرے لگتے ہیں، اور ہم چیخ کر چلا کر سیاست دانوں کے نعرے لگاتے ہیں. اور میں نے کہا
حضور کا نام لیا کر، حضور کے نعرے لگایا کر. خدا کی عزت کی قسم ہے سارے دفن کرنے کے بعد جا رہے ہوتے ہیں، ایک مصطفیٰ ہی تو ہیں جو قبر میں آ رہے ہوتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مجتمع ان سے پھر نہ مانے گے، قیامت میں اگر مان گیا. میں نے کہا حضور ہی تو ہے نا کہ سرکار نے قبر میں ہمیں چھڑوانا ہے، حضور نے ہی اپنا مکھڑا دکھانا ہے، سرکار نے ہی کرم فرمانا ہے. اس لیے حضور کے نام پر بولا کر، سرکار کا ذکر کیا کر، حضور کے چرچے کیا کر. حضرت گرامی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی خیر سے بولتے نہیں. رب کا قرآن کہتا ہے کہ نفی ہے، پھر اس بات ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ علماء بلاغت کو پڑھیں، علم کے ساتھ واسطہ رکھیں نا، تعلق رکھیں نا. آج ہم علم سے بڑے دور ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی جو ہندوستان کا بادشاہ تھا نا، اس کو یہ شبہ تھا کہ یہ حدیث پاک جو ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا میرے علم کے وارث انبیاء، میرے علم کے انبیاء کے علم کے وارث ہیں جو وہ علماء ہیں. علماء یہ جانشین انبیاء ہیں، یہ رسول اللہ کے وارث ہیں. کیا یہ حدیث پاک کہاں تک صحت کو پہنچی ہوئی ہے؟ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ یا اس کی حدیث کے اندر اہمیت کیا ہے؟ اور پھر وہ دوسری بات کہ ان کے والد تھے ناصر الدین سبکتگین، اس حوالے سے بھی شبہ کا شکار تھے. اور پھر اس حوالے سے بھی کہ میدان محشر میدان قیامت لگنا ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رات کے وقت تفریح کے لیے جا رہے تھے. آپ کے سامنے ایک خادم تھا جس نے سونے کا شمعدان اٹھا رکھا تھا، بڑی قابل توجہ بات ہے. وہ آپ کے آگے آگے چل رہا تھا. آپ نے دیکھا آگے ایک مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر ایک طالب علم بیٹھا ہے جو حدیث رسول پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے. پڑھتے پڑھتے جب وہ بھول جاتا ہے تو ایک ہندو بنیے کی دکان کے پاس جاتا ہے، وہاں سے روشنی میں کتاب کو دیکھتا ہے، پھر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پڑھنے لگ جاتا ہے. فرماتے ہیں بس اس کا یہی عمل سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے بادشاہ، اس نے دیکھا نا درود تاج کا عامل تھا، درود تاج پڑھنے کی برکت سے سرکار نے دیدار کروایا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خادم خاص کو بلایا اور فرمایا ارے میرے خادم، یہ جو تو نے شمع کا لالٹین اٹھا رکھا ہے نا شمعدان، اسے لے جاؤ، اس مدرسے کے طالب علم کو دے دو. یہ چونکہ چاند کی روشنی پہ کبھی پڑھتا ہے، کبھی ہندو بنیے کی دکان کی روشنی پہ جا کر حدیث کو دیکھتا ہے اور وہاں سے پڑھتا ہے. کیوں نہ ہو کہ اس کے پاس روشنی کا انتظام ہو جائے، ہاں اس کو روشنی کا انتظام کر دیا جائے. پہلے والے بادشاہ جو تھے نا وہ علم پرور بھی تھے، علماء نواز بھی تھے. آج تو بڑی معذرت کے ساتھ علم کے ساتھ دشمنی ہے، آج تو علم سے عداوت ہے. بتاؤ کوئی ہے سلطان عالمگیر وہ بادشاہ خود ٹوپیاں بنا کر گزر بسر کرتا ہو، لیکن 500 علماء کی خدمت کر کے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا فتاوی عالمگیری کی شکل میں امت کو پیش کر دیا ہو. آج تو ایسے بادشاہوں کو دیکھنے کے لیے بھی دل ترستا ہے، آنکھیں ترستی ہیں. حضرت گرامی سلطان محمود غزنوی نے وہ سونے کا شمعدان طالب علم کے حوالے کر دیا. واپس آیا، رات کو سویا، سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ بیدار ہوئی. کیا دیکھتا ہے؟ تاجدار مدینہ تشریف فرما ہے، حضور کے قدموں میں گرا، دیدار کیا. سرکار نے فرمایا او سبکتگین ناصر الدین کے بیٹے، اللہ تجھے قیامت کے دن وہی عزت عطا فرمائے جو تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، جو تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے. حضور نے تینوں شبے دور کر دیا اور تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. پہلا شبہ کیا تھا؟ میں سبکتگین کا واقعی بیٹا ہوں. حضور نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، والد کی تصدیق ہو گئی. دوسرا شبہ تھا کیا یہ علماء انبیاء کے واقعی وارث ہیں؟ اس شبہ کا ازالہ بھی ہو گیا. حضور نے فرمایا میرے وارث کی تو نے جو قدر کی ہے اللہ قیامت کے دن تجھے وہی عزت عطا فرمائے. تیسرا شبہ تھا قیامت کا میدان لگنا ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تجھے وہی عزت دے. اس شبہ کا بھی ازالہ ہو گیا. ہے توجہ آپ؟ سرکار نے طالب علم کی خدمت کرنے کی برکت سے دیدار کرایا. یہ علم دین کی برکت ہے. آج ہم علم سے دور ہیں. آج ہم بس یہی کہتے ہیں جو کان پہ ہاتھ رکھے، دو چار دوڑے پڑھ دے، بزرگوں کا دیوان پڑھ دے،
بس ہم کہتے ہیں خطیب بھی یہ ہے، مقرر بھی یہ ہے، عالم دین بھی یہ ہے۔ ارے لوگوں، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ کون پڑھے گا؟ اور بزرگوں کا دیوان بالکل پڑھنا چاہیے، اس کی میں مخالفت نہیں کر رہا، بزرگوں کا دیوان پڑھنا چاہیے، پر سننے کی یہ نشانی نہیں کہ صرف دیوان پر ہی زور لگائے۔ سننے کی نشانی یہ ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں بزرگوں کا دیوان ہو، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضور کے فرمان کی بھی تو کوئی اہمیت ہے نا، حدیث رسول کی اور قرآن مجید فرقان حمید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بھیجا ہے نا، ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حضرات گرامی، طالب علم کی خدمت کی برکت سے، وہ شیر شاہ سوری تھا نا، شیر شاہ سوری، وہ بھی بڑی محبت کرتا تھا اہل علم کے ساتھ، وہ بھی ہندوستان کا بادشاہ تھا جس نے ہندوستان میں ریلوے لائن کا نقشہ دکھایا۔ یہ شیر شاہ سوری ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک مدرسے کے اندر گئے، دیکھا ایک طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے، اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے، پوچھا بیٹا کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور قافیہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا سناؤ گے؟ اس نے کہا سناؤں گا۔ فرمایا سناؤ نا۔ اس بچے نے پڑھا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد مفردین۔ آپ نے فرمایا ترکیب تو سناؤ۔ اس نے کہا الکلمۃ فعل لفظ فاعل، یعنی غلط بات سنائی۔ الکلمۃ مبتدا لفظ خبر ہے، لیکن اس نے کہا یہ فعل اور فاعل ہے۔ شیر شاہ سوری جو علم دوست بادشاہ تھا، اس نے بھاری انعام نکالا، اس طالب علم کو دے دیا۔ آپ کے ساتھ جو وزیر مشیر تھے وہ کہنے لگے حضور والا بات تو غلط سنائی پر اتنا بڑا انعام آپ نے دے دیا۔ اس نے کہا یار جیسی تیسی بات بھی سنائی ہے پر اس کو اتنا پتہ تو ہے نا کہ عربی گرامر کے اندر فعل بھی ہوتا ہے فاعل بھی ہوتا ہے۔ میں اس کے غلط سنانے کو دیکھوں یا یار کی زبان کو دیکھوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ علم دوستی کا عالم تھا۔ آج تو ہم علم سے دور ہیں۔ میں وہ بات کر رہا تھا بلاغت کی کتابوں کی، میں نے کہا بلاغت کی کتابیں پڑھیں، لغت کی کتابیں پڑھیں۔ نفی کے بعد اس بات آ جائے نا، اس کا مطلب حصر ہوتا ہے۔ رب فرمانا یہ چاہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں خدا خود بلواتا نہیں۔ پتہ چلا حضور اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، سرکار کی خواہش خدا کے حکم کے تابع ہے، خدا کے فرمان کے تابع ہے، خدا کے کلام کے تابع ہے، رب کی وحی کے تابع ہے۔ پھر یہ کہنا کہ حضور کی فلاں دعا رد ہو گئی، فلاں دعا رد ہو گئی، میں نے کہا مولوی صاحب ذرا سوچ سمجھ کے بولو نا، سرکار کی دعا تم کہتے ہو رد ہو گئی؟ یہاں تو عالم یہ ہے۔ میں نے کہا زرقانی کو پڑھ، کستلانی کو پڑھ، اسکلانی کو پڑھ، شیخ محقق کو پڑھ، ملا علی قاری کو پڑھ، اشرف علی تھانوی صاحب کو پڑھ، شبیر عثمانی صاحب کو پڑھ۔ انہوں نے لکھا لم ينقل انہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم ولم یستجب، فرماتے ایک دعا بھی ایسی نہیں آئی مصطفیٰ نے فرمائی ہو رب نے قبول نہ کی۔ ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے، حضور کی ساری دعائیں قبول ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور کی دعا تو دلہن بن کر نکلتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب سرکار دعا فرماتے ہیں نا، سرکار کائنات امام الانبیاء کی دعا لبہائے اقدس سے پھول جھڑتے ہیں، ان قدس کے موتیوں سے جب پھول جھڑتے ہیں تو سرکار کائنات دعا فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ بارات کی شکل میں جاؤ، میرے مصطفیٰ کی دعا آ رہی ہے، بارات کی صورت میں اسے لے آؤ۔ اچھا جو دلہن ہوتی ہے دلہن وہ قبول کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے؟ جتنے بڑے گھرانے کی دلہن ہوگی اس کی مقبولیت، اس کا اعزاز، اس کا اکرام، اس کی شان و شوکت، اس کی قدر و منزلت اتنا زیادہ ہوگی۔ بڑے گھرانے کی دلہن ہو کتنی شان و شوکت کے ساتھ لائی جاتی ہے، اس کو بڑے اعزاز و اکرام سے لایا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا بزرگ فرماتے ہیں حضور کی دعا جب نکلتی ہے تو دلہن بن کر نکلتی ہے، اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رب کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے۔
اور رب اسے قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات گرامی حضور نے دعا فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میں عرض کر رہا تھا آپ کی تفسیر ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کے شاگرد حضرت امام ابو بکر مجاہد وہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذکر محمد و اصحابہ، ذکر محمد و اصحابہ، فرما حضور کا ذکر اور حضور کے صحابہ کا ذکر، یہ در حقیقت ذکر اللہ ہے۔